ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا وملجأنا ومأوانا سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أولياؤه إلا المتقون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به. يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك
عند حلول الحادث الأمام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق محمد سید الکونین والثقلین سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حاضرین ذی وقار، دوستان محترم، آج ہم یہاں جمعہ کی ادائیگی کے لیے سب حاضر ہیں، لیکن آج ہم سب کے دلوں کا حال، دلوں کی کیفیت ایک دوسرے سے پوشیدہ نہیں ہے۔ ہمارے دلوں کے اندر غم ہے، رنجیدگی ہے، الم ہے، دکھ ہے۔ حضور سیدی علامہ سید ہدایت رسول قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جدائی ہمارے دلوں کو توڑ چکی ہے، ہمارے دلوں کو غمناک کر چکی ہے۔ کان جس کی سماعت کے منتظر ہوتے تھے، آنکھیں جسے دیکھنے کی مشتاق ہوتی تھیں، اور نگاہیں جس کی تلاش میں آ پہنچتی تھیں، جسے دیکھ کر جس کی دید سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا تھا، دلوں کو قرار ملتا تھا، آج وہ ہستی ہم سے بچھڑ گئی ہے۔ دوستان محترم، قبلہ شاہ صاحب کی ہستی ہی وہ ہستی ہے، آپ ہی وہ رہنما تھے، وہ مربی تھے، وہ واعظ خوش بیاں تھے، جو ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سنایا کرتے تھے۔ دوستان مکرم، قبلہ شاہ صاحب نے تقریباً 35 سال کا عرصہ اس منبر پر جلوہ افروز ہو کر بہت سے دینی، ملی اور ایمانی موضوعات پر خطاب کیا۔ ہمیں کبھی تو
شریعت کے احکام، شریعت کی باتیں بتائیں، کبھی ارکان دین اور ارکان ایمان کی اہمیت و عظمت کو اجاگر کیا، کبھی اسلامی اخلاق و آداب کے طور طریقے بتائے، تاکہ ہم سب انہیں سن کر ان کی روشنی میں اپنے سیرت و کردار کی تعمیر کر سکیں۔ ان کے بیان کو سن کر، ان کی تعلیمات کو سن کر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق حسنہ کو جان کر اسے اپنے سیرت و کردار کا حصہ بنا سکیں۔ کبھی شاہ صاحب قبلہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ہمیں ان آداب و اخلاق کے ساتھ ساتھ امت کے مشاہیر، امت کے اولیاء، بزرگان دین، ان کے اعمال سنا کر ہمارے ایمان کو تازگی بخشی۔ کبھی وہ اپنے سامعین کو تاریخ کے جھروکوں میں لے جاتے، کبھی صحابہ کے دور میں لے جاتے، کبھی عہد رسالت میں لے جاتے، اور کبھی حق و باطل کے درمیان بپا ہونے والے معرکوں کے احوال سنا کر ہمارے دلوں کو ولولہ انگیز کر دیتے، ہمارے دلوں کو گرما دیتے، جوش ایمانی پیدا کرتے۔ دوستان محترم، غرض یہ کہ آپ نے حقوق اللہ ہوں یا حقوق العباد ہوں، دونوں حوالوں سے آپ نے دین و ایمان کے اور شریعت کے احکام، معارف و حقائق سے ہمارے قلوب کو منور کیا، ہمارے اذہان کو مزین کیا۔ دوستان محترم، یہ قبلہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے ساتھ آپ کے چاہنے والوں کی محبت، آپ کو سننے والوں کی محبت، آپ کو دیکھنے کے لیے آنے والوں کی محبت، آپ کے دیوانوں کی محبت، جو قبلہ شاہ صاحب اور ان کے ماننے والوں کے درمیان جو محبت تھی، جو تعلق تھا، جو پیار تھا، جو رشتہ تھا، اس رشتے کی بہت سی جہات ہیں کہ وہ کن کن بنیادوں پر وہ رشتہ ہمارا قبلہ شاہ صاحب کے ساتھ قائم تھا۔ دوستان ذی وقار، ان تمام پہلوؤں میں جو سب سے نمایاں اور بنیادی پہلو ہے، وہ کون سا پہلو ہے؟ باقی سارے حوالے اور باقی سارے پہلو اپنی جگہ، ان سب کا اپنا مقام ہے، لیکن جو بنیادی اور اہم پہلو کہ جس نے شاہ صاحب کے ساتھ ان کے ماننے والوں کو جوڑ رکھا تھا، ان کے ساتھ تعلق اور نسبت کو استوار کر رکھا تھا، وہ پہلو کوئی اور نہیں، وہ پہلو عشق و محبت مصطفیٰ تھا۔ دوستان مکرم، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ دیوانہ وار تعلق تھا، حضور کے ساتھ محبت اور عشق کا بیان، حضور کی سیرت کا تذکرہ، حضور کے کردار کا تذکرہ، عہد رسالت کا تذکرہ، حضور کے مکھڑے کا تذکرہ، گنبد خضرا کی باتیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر سے، آپ کی تعریف سے، آپ کی نعت سے
اور آپ کے عشق و محبت کے تذکرے سے دلوں کو گرمانا، دلوں کو تڑپانا، اس کا تذکرہ، یہ وہ بنیادی پہلو، وہ عشق و محبت مصطفیٰ اور نسبت رسالت کا وہ بنیادی پہلو اور حوالہ ہے کہ جس کی وجہ سے جوق در جوق لوگ انہیں سننے کے لیے یہاں پر آتے تھے یا کسی بھی محفل میں، کسی بھی مجلس میں جمع ہوا کرتے تھے۔ دوستان مکرم، آپ قبلہ شاہ صاحب جب بیان کرتے تھے تو آپ کا بیان بڑی ہی نکتہ آفرینیوں کے ساتھ مزین ہوا کرتا تھا، بڑی ہی نکتہ آفرینیوں کے ساتھ مزین ہوتا تھا، اور حاضرین جب حاضر ہوتے تھے، سنتے تھے سامعین، تو وہ اس انتظار میں رہتے تھے، اس انتظار میں رہتے تھے کہ کب شاہ صاحب گنبد خضرا کا ذکر چھیڑ دیں، کب گفتگو کا رخ جو ہے وہ عشق و محبت مصطفیٰ کی طرف مڑ جائے، کب مدینے کی گلیوں کا ذکر آ جائے، کب حضور کے عشق و محبت کے تار سے، عشق و محبت کے ساز سے شاہ صاحب حاضرین و سامعین کے دلوں کے تار چھیڑ دیں۔ دوستان مکرم، قبلہ شاہ صاحب کے ساتھ سننے والوں کا، ماننے والوں کا جو تعلق تھا، جو محبت تھی، اس میں سب سے نمایاں بات، سب سے نمایاں پہلو وہ عشق و محبت رسول تھی۔ دوستان وقار، سنی جو ہے، صاحب ایمان، ایک سچا سنی، ایک سچا صاحب ایمان، اس کا مسئلہ ہی یہ ہے، اس کی مجبوری ہی یہ ہے کہ وہ عشق و محبت سے کم پر سودا نہیں کیا کرتا، وہ ہر بات سنتا ہے، وہ دین کی، ایمان کی، عبادتوں کی، تقوی و پرہیزگاری کی ساری باتیں سنے گا، دین کے معارف و مسائل سنے گا، احکام کی باتیں سنے گا، اللہ کے خوف کی باتیں سنے گا، جنت اور دوزخ کے اعمال کا بیان بھی سنے گا، اس کے دل کو اطمینان بھی ملے گا، سنتا چلا جائے گا اور سر دھنتا چلا جائے گا، سنے گا، ایمان لاتا چلا جائے گا، اپنے دل میں اسے اس بیان کو اپنے دل کے اندر اتارتا چلا جائے گا، لیکن تب تک وہ اس انتظار میں رہتا ہے کہ کب حضور کے چہرے انور کی بات شروع ہو، کب حضور کی محبت کا ذکر شروع ہو، تاکہ اس کا دل تڑپ اٹھے، گرمی صلی علیہ سے اس کے دل میں عشق و محبت مصطفیٰ کا اضطراب جو ہے وہ ذوق شاں ہو جائے گا۔ دوستان مکرم، قبلہ شاہ صاحب کے ساتھ ان کے ماننے والوں کی عقیدت و محبت کا، ان سے نسبت جوڑنے والوں کے لیے سب سے جو پرکشش چیز تھی وہ یہی تھی کہ شاہ صاحب جس محبت سے، جس عقیدت کے ساتھ، جس والہانہ پن کے ساتھ وہ گنبد خضرا کے جلووں کا ذکر کیا کرتے تھے۔ دوستان مکرم، اب قبلہ شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ حضور علیہ السلام کی محبت کا ذکر کرتے ہیں، دلوں کے تار چھیڑتے ہیں۔ شاہ صاحب کے اندر جو یہ خمیر تھا محبت و عشق مصطفیٰ کا، آپ کی ذات کا، آپ کی سیرت کا یہ پہلو، تھوڑا سا اسے بھی دیکھ لیں کہ یہ اس کی بنیاد کیا ہے۔ دوستان مکرم، دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک فیضان نظر ہوتا ہے اور ایک مکتب کی کرامت ہوتی ہے۔ شاہ صاحب کی ذات میں، آپ کی سیرت میں جو حسن و جمال تھا، جو خوبی تھی، بالعموم اور بالخصوص آپ
جس طرح سے والہانہ پن کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جلووں کا ذکر کیا کرتے تھے، اور حضور کا عشق و محبت جو آپ کے تن بدن میں موجود تھا، اس کے پیچھے فیضان نظر بھی تھا، اور اس کے پیچھے مکتب کی کرامت بھی تھی۔ دوستان عزیز وقار، یہ فیضان نظر کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ یہ فیضان نظر شروع ہوتا ہے اعلیٰ حضرت الشاہ احمد رضا خان بریلوی کی حیات طیبہ سے، ان کے دور سے، کہ ان کا فیضان نظر تھا کہ حضور قبلہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو والد گرامی سے اس فیضان نظر کے صدقے میں یہ حضور کے عشق و محبت کی خیرات ملی تھی۔ پھر یہ فیضان نظر آگے منتقل ہوتا ہے، اور یہ فیضان نظر فیضان محدث اعظم کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ دوستان مکرم، یہ روحانی فیضان حضور قبلہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو نصیب ہوا۔ یہ وہ روحانی فیضان تھا، باطنی فیضان تھا جو اللہ کے فضل سے آپ کو ملا، اور ایک مکتب کی کرامت بھی تھی۔ اور وہ مکتب کی کرامت کہاں سے آتی ہے؟ جس طرح اعلیٰ حضرت الشاہ احمد رضا خان بریلوی، وہ انہیں پچھلی صدی کا مجدد کہا جاتا ہے، وہ مجدد مئات ماضیہ تھے، اور انہیں مجدد مئات حاضرہ بھی کہا جاتا ہے۔ جس طرح سے انہوں نے دین کی تجدید کی، حضور کے عشق و محبت کو فروغ دیا، حضور کے مقام و مرتبے کا احیاء کیا، لوگوں کے اندر اس شعور کو اجاگر کیا کہ وہ پہچانے کہ ان کے ایمان میں، ان کے دین میں آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تعلق و نسبت کا مقام اور مرتبہ اور اہمیت و ناگزیریت کیا ہے۔ جس طرح سے انہوں نے دین کی تجدید فرمائی، دوستان محترم، اسی طرح یہ صدی جس میں ہم جی رہے ہیں، یہ بھی ایک مجدد کی صدی ہے۔ یہ بھی دین کو تجدید، دین کو زندہ کرنے والے کی صدی ہے، دین کا احیاء کرنے والے کی صدی ہے، اس شخصیت کی صدی ہے جس کی ساری زندگی دین کا احیاء کرنے سے عبارت ہے، جس کی زندگی کے پہلے دن سے لے کر آخری دن تک اگر اس کی زندگی کو پڑھا جائے، اس کا مطالعہ کیا جائے، اس کی زندگی کی کتاب کے اوراق کا مطالعہ کیا جائے، تو اس میں کچھ اور نظر نہیں آتا، اس میں تجدید، دین کی تجدید نظر آتی ہے، دین کا احیاء نظر آتا ہے، عشق و محبت مصطفیٰ نظر آتی ہے، گنبد خضرا کا فیضان نظر آتا ہے۔ وہ شخصیت کوئی اور شخصیت نہیں ہے، دوستان محترم، وہ شخصیت حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد علامہ طاہر القادری مدظ اللہ العالی کی شخصیت ہے۔ یہ وہ مکتب کی کرامت ہے جس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہ رہا تھا کہ ادھر سے فیضان نظر آ رہا ہے، فیضان نظر مل رہا ہے، پہنچ رہا ہے قبلہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، فیضان نظر بھی ہے، اور اپنے والد سے سرشت میں وہ محبت اور وہ حضور کی نسبت کا تعلق اور وہ لگاؤ لے کر آئے ہیں۔ اور ادھر جب وہ جاتے ہیں، منہاج القرآن میں داخل ہوتے ہیں، شیخ الاسلام حضور ڈاکٹر طاہر القادری کے حضور زانوے تلمس طے کرتے ہیں، ان کی صحبت اور سنگت نصیب ہوتی ہے، ان کے زیر تربیت جاتے ہیں، تو پھر وہاں سے ایک جدا اور الگ اور انوکھا ہی فیضان نظر شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی شخصیت، آپ کی شخصیت تو ایسی شخصیت ہے، آپ کا چہرہ، آپ کی صورت تو وہ صورت ہے دوستان محترم کہ جسے اگر دیکھا جائے
ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب، ان کی صورت، ان کا چہرہ اگر دیکھ لے بندہ تو وہ عشق و محبت رسول کا کھلا ہوا ایک باب نظر آتا ہے۔ دوستان مکرم، یہ فیضان نظر تھا، اور حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے مکتب فیضان سے، مکتب فیض سے قبلہ شاہ صاحب کا وہ اقتصاد تھا کہ جس کی برکتوں سے انہوں نے اس دارالعلوم میں خدمت دین کے، فروغ دین کے، اشاعت دین کے اور احیاء دین کے اور عشق و محبت رسول کے کو فروغ دینے کے جھنڈے گاڑ دیے، کہ پھر دنیا، یہی وجہ ہے کہ دنیا آج ان کو یاد کر رہی ہے، یاد کر کے رو رہی ہے، گریہ وزاری کر رہی ہے۔ دوستان مکرم، آخری بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضور قبلہ شاہ صاحب، ان کے ساتھ جتنے بھی حاضرین ہیں، ان کو ماننے والے ہیں، معتقد ہیں، وہ سب جانتے ہیں، سب نے دیکھا ہے، ان کے زندگی کے صبح و شام دیکھے ہیں، جو قریب ہیں، جو دور ہیں، جو نزدیک ہیں، جو ادارے کے ساتھ وابستہ ہیں، جو اس ادارے میں کام کرنے والے ہیں، اور شہر کے گرد و نواح میں، ڈویژن کے گرد و نواح میں، جگہ جگہ، ملک بھر میں، صوبے بھر میں، وہ جانتے ہیں کہ کس طرح سے قبلہ شاہ صاحب کو اللہ تعالیٰ نے عزت اور مقام و مرتبہ عطا کیا ہوا تھا، کہ لوگ ان سے اپنی محبتوں کا اظہار کرتے تھے، انہیں پروگرامز کے اندر بلاتے تھے، ان کا بیان رکھتے تھے، ان کا بات رکھتے تھے، کہ وہ ارشاد و تبلیغ کے ذریعے لوگوں کو دین سے آشنا کرے۔ تو کوئی حضور قبلہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دعوت دیتا ہے، دعوت دینے کا کیا مقصد ہے کہ کوئی اپنی خوشی میں انہیں شریک کرتا، کوئی ان کا خطاب منعقد کرتا، کوئی ان کی دعا کے لیے انہیں بلاتا، انہیں دعوت دیتا، کوئی اپنی کسی شادی کی خوشی میں یا کسی اور مسرت کے موقع پر انہیں بلاتا۔ لوگ اپنی محبتوں کا اظہار کرتے، اپنی چاہتوں کا اظہار کرتے، تو اس طرح یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا۔ شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ ان کی خوشیوں میں شامل ہوتے اور لوگ ان کو اپنی خوشیوں میں شامل کر کے خوش ہو جاتے۔ دوستان محترم، یہ سلسلہ سال ہر سال یوں ہی جاری رہا، سب نے دیکھا ہے، سب اس بات کے گواہ ہیں۔ لیکن دوستان مکرم، آخری بات کرنے سے پہلے ایک حضور علیہ السلام کی حدیث ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے فرمایا، ظن المؤمنین خیرا، کہ اہل ایمان کے متعلق خوش گمان رہا کرو، حسن ظن رکھا کرو۔ اس حدیث کو ذہن میں رکھیں، اور جو بات کرنے جا رہا ہوں وہ اسی حدیث کے مفہوم کی روشنی میں اور اس کے تحت ہے کہ میں اپنی بات کروں گا، اور یہ کئی دلوں کی بات ہوگی، کئی اذہان اور کئی سینوں اور کئی دلوں میں یہ بات بے ساختہ اٹھی ہوگی۔ دوستان مکرم، کہ یہ قبلہ شاہ صاحب کی زندگی کا، جس میں خدمت دین کے لیے ان کی انتھک کاوشیں شامل ہیں، اتنا بھرپور گزرتا ہے، اتنا مصروف گزرتا ہے، اتنی مشغولیت میں گزرا کہ پھر شاید وہ ایک وقت آیا کہ جب وجدان کہتا ہے کہ اللہ کی رحمت و بخشش کے ایوانوں سے، اللہ کی رحمت و بخشش کے ایوانوں سے یہ زبان حال سے یہ آواز کہیں آئی، یہ ندا آئی ہوگی، سننے والوں نے سنا ہوگا کہ اے ہمارے پیارے اور نیک بندے،
اے سید ہدایت رسول، آج تک تو لوگوں کی خوشیوں میں شامل ہوتا رہا، لوگ تیری مسرتوں میں شامل ہوتے رہے، لوگ تجھ پر اپنی محبتیں نچھاور کرتے رہے، اپنی محبتوں کا اظہار کرتے رہے۔ اب وہ وقت آ گیا ہے، اب وہ لمحہ آ گیا ہے کہ اے ہدایت رسول، اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ہم بھی اپنی محبت کا اظہار کریں۔ ہم بھی جس طرح لوگ تجھے اپنے دسترخوان پہ بلاتے تھے، اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ہم بھی اپنے خانے کرم پر تجھے دعوت دے دیں۔ جس طرح لوگ تجھے ہدیہ دیتے تھے، تیرے ساتھ محبت کا کسی نہ کسی شکل میں اظہار کرتے تھے، تجھے شیرینی پیش کرتے تھے، اب وہ وقت آ گیا ہے کہ تجھے اپنے پاس بلائیں اور مغفرت و بخشش کے پروانے کی صورت میں تجھے اپنی بارگاہ سے شیرینی عطا کریں۔ جس طرح لوگ تیری خوشیوں میں شامل ہوتے تھے، تیرے ساتھ محبت کو ظاہر کرتے تھے، اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ہم جس طرح لوگ تجھ سے دعا کرنے کا کہتے تھے، تجھ سے تیرے پاس آ کے دعا کرنے کا کہتے تھے اور تو دعا کرتا تھا، ہم تیری دعا کو سنتے تھے، تو دعا کرتا تھا، لوگ لبیک کہتے تھے، اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ساری زندگی تو جو دعائیں کرتا رہا ہے، اب ہم ان دعاؤں کی صورت میں تجھے بخشش و مغفرت عطا کر دیں، تجھ پر اپنی رحمت نچھاور کر دیں، اور وہ اس کی کوئی اور صورت نہیں ہے کہ اب تجھے اس دنیا کا یہ جو پردہ ہے اسے پھاڑ پھاڑ کر ہماری بارگاہ میں آنا ہوگا، ہم سے ملنا ہوگا۔ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، کہ آجا، لوٹ کے آجا اپنے رب کی طرف اس حالت میں کہ تو راضی پر رضا ہے اور وہ بھی تجھ پہ راضی ہے۔ دنیا کی محبتیں ان کا سلسلہ ایک وقت تک تھا، بس اب وقت آ گیا ہے کہ تجھے اپنے پاس بلائیں، تجھے اللہ کی محبت، اللہ کا انعام بھی نصیب ہو اور بارگاہ رسالت کی خیرات بھی نصیب ہو اور حضور کا دیدار بھی نصیب ہو۔ تو دنیا بھر میں گنبد خضرا کا ذکر کرتا رہا ہے، آغوش رسالت کا ذکر کرتا رہا ہے، اب وہ وقت آ گیا ہے کہ اے سید زادے، اب تجھے آغوش رسالت صحیح معنوں میں مل جائے۔ دوستان محترم، یہ وہ حقیقت ہے جسے جب سوچا جائے اور دیکھا جائے تو پھر دل کو چین ملتا ہے، صبر حاصل ہو جاتا ہے کہ اللہ کی رضا یہی ہے، اللہ کا فیصلہ یہی ہے۔ اب صرف دعا ہی کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سیدی حضرت علامہ سید ہدایت رسول شاہ قادری رحمت اللہ تعالی علیہ کی اس جدائی پر ان کے چاہنے والوں کو، ان کے اہل و عیال کو، ہم بھائیوں کو، اعزاء و اقارب کو، اور جتنے بھی معتقدین و متوسلین ہیں ان سب کو اللہ پاک صبر جمیل عطا فرمائے۔ اور اس عہد کا وقت بھی ہے کہ انہوں نے ساری زندگی اپنی کوششیں جس مشن کو فروغ دینے، جس مشن کو جاری رکھنے میں صرف کی ہیں، وہ دین کی تبلیغ کا مشن ہو، وہ تحریک منہاج القرآن کے پلیٹ فارم سے احیاء دین اور فروغ عشق رسول کا مشن ہو، امت کو مصطفی انقلاب کی طرف لے جانے اور مصطفی انقلاب سے آشنا کرنے کا مشن ہو، اس ہمتن، اس سارے لائے عمل کو اب وقت ہے کہ ہم عہد کریں کہ جس طرح قبلہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی ساری زندگی اس مشن کو پورا کرنے میں صرف کی ہے، اب جن کے کندھوں پر یہ ذمہ داری ڈالی گئی ہے وہ اسی مشن کو لے کر چلتے رہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قبلہ شاہ صاحب کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے اس مشن کو جاری رکھنے اور اس کو اور ترقی دینے اور اپنی بھرپور اس مشن کے لیے اپنی کوششوں کو صرف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔